بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اسلام میں حقوق نسواں کا تعلق ہے، اگر ہم صورتحال کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح اس کی عکاسی مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو لامحالہ ہمیں یہ بھی اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں وہ واقعی فرسودہ ہیں اور ناکافی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں خواتین کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت عورت کے احترام کی نفی اور اس کے روح و جسم کا استحصال ہے، جس پر آزادی نسواں کا خوشنما پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ مغربی معاشرہ مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ خواتین کو حقوق دیے جائیں، لیکن خود اس معاشرے نے خواتین کو کیا دیا ہے؟ یہی کہ عملی طور پر اسے داشتہ اور طوائف کی سطح پر لے آیا ہے، اسے ایک ایسی شے بنا ڈالا ہے جس سے مغرب مرد لطف اندوز ہوتا ہے۔ آرٹ کلچر کے خوبصورت پردوں کے پیچھے اس کا اس قدر استحصال کیا جاتا ہے کہ عملاً وہ جنس کے متلاشیوں اور کاروباریوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی ہے، جس کا اسے احساس بھی نہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ آج سے 1400 برس پہلے عہد جاہلیت میں اسلام کی انقلابی تعلیمات نے عورت کو اس کے حقیقی حقوق اور مرتبہ عطا کیا۔ اپنے آغاز سے لے کر آج تک اسلام کا مقصد یہ رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے طرز زندگی میں بہتری لائی جائے اور معاشرے میں خاتون کا مقام بلند سے بلند تر کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، چند نکات کا واضح کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی یہ آبادی بہت سے معاشروں میں تقسیم ہے۔ ان معاشروں کا طرز زندگی یکساں نہیں ہے۔ کچھ معاشروں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے تو کچھ معاشرے اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہیں، اس بات کا فیصلہ ان مسلمان معاشروں کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا، بلکہ شریعت اسلامی کے حقیقی مصادر سے رہنمائی لی جائے گی۔ اسلامی تعلیمات کے مستند اور بنیادی مصادر قرآن و سنت ہے۔ قرآن میں تضاد بیانی موجود نہیں ہے اور نہ ہی صحیح حدیث میں تضاد ممکن ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث اور قرآن کی آیات میں بھی تضاد موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات علماء کے مابین کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے، ایسے اختلافات کا بالعموم آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو مجموعی طور پر سامنے رکھا جائے۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ بات مجمل طریقے سے بیان ہوئی ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی گئی۔ کسی نقطے کو سمجھنے کے لیے تمام مقامات کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جہاں اس نقطے کا ذکر موجود ہے، بعض لوگ قرآنی تعلیمات کو مجموعی تناظر میں دیکھنے کی بجائے کسی ایک نقطے کو پیش نظر رکھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخری نقطہ یہ کہ ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دنیا میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر گزارے اور اپنے نفس کو تقسیم پہنچانے یا محض شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کرے، یعنی ریاکاری سے دور رہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اسلام مرد و عورت کو مساوی حقوق دیتا ہے، لیکن یہ حقوق یکساں نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے تکمیل کا ذریعہ ہیں۔ ان کے درمیان شراکت کار ہونا چاہیے، گویا اگر دونوں اپنا کردار اسلامی احکام کے مطابق ادا کریں تو نہ ان کے درمیان رقابت ہوگی نہ مخالفت۔ جہاں تک اسلام میں حقوق نسواں کا تعلق ہے تو ان حقوق کو 6 بنیادی درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے روحانی حقوق، معاشی حقوق، تعلیمی حقوق، قانونی حقوق اور سیاسی حقوق۔ اسلام میں ہم بات کریں گے مذہبی حقوق کی۔ اسلام نے عورت کو بہت حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلے عورت کے روحانی اور مذہبی حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو مغربی دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں عام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں جنت کا تصور صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ الفاظ دیگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بہشت صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے، عورت جنت میں نہ جا سکے گی۔ یہ ایک صریح غلط فہمی ہے جس کی تردید قرآن پاک نے کر دی ہے، اور جو نیک عمل کریں گے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ وہ مومن
مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اسی طرح وضاحت کی گئی ایک اور قرآن پاک کی آیت میں، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجراء ان کی بہترین اعمال کے مطابق بخشش ہوگی۔ مندرجہ بالا آیات سے بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جنت کے حصول کے لیے جنس کی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس نقطے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو فرسودہ یا غیر منصفانہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم اگلی بات پارٹ 2 میں بات کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، جزاک اللہ خیر۔